نعت لوح بھی تو قلم بھی تو، علامہ محمد اقبال۔ تعارف: علامہ اقبال کے کلام کا محور معرفت الہیہ کا حصول اور عشق رسول ہے۔ یہی بنیادی عنصر اپنی شاعری کے نسب العین یعنی مسلمانوں کے شاندار ماضی کی بازیافت کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ نعت کا موضوع بھی حب رسول ہے۔ عربی، فارسی اور اردو کے بہت سے بلند پایہ شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کی اور بے مثال شہرت و مقبولیت حاصل کی۔ یہ ایک مشکل فن ہے اس لحاظ سے کہ اس میں بے پناہ اظہار محبت کے ساتھ ساتھ ادب کے قرینوں اور بیان کی حدود کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، جبکہ موضوع کلام خالق کائنات کے بعد اعلیٰ ترین مقام کا حامل ہو اور جذبات کی ترجمانی کے لیے الفاظ ناکافی ہو جائیں۔ غالب جیسے عظیم شاعر نے تو 2 مصروں میں گویا کوزے میں دریا بند کر دیا۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتم کہ آن ذات پاک مرتبہ دانے محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کے یہ نعتیہ اشعار ان کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہیں۔ ان کے پاس تلمیحات، استعارات اور تراکیب کا لامحدود خزانہ ہے۔ اس نعت میں بھی انہوں نے الفاظ کو ان کے پس منظر، معنوی وسعت اور تاثیر کے لحاظ سے خوب برتا ہے۔ شعر: لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تشریح: شعر کے مطالب کو سمجھنے کے لیے لوح و قلم کی تلمیح کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوح محفوظ اس تختی کو کہا جاتا ہے جس پر کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کے حکم سے قلم نے قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات و واقعات اور مخلوق کے بارے میں تفصیلات لکھ کر محفوظ کر دیں، اور اللہ کے سوا کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کی سورۃ البروج میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ عظیم قرآن پاک لوح محفوظ میں ہے۔ اقبال نے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ایک جامع استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں۔ اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی آپ کا نام مبارک اللہ کے نام کے ساتھ لوح محفوظ پر تحریر کیا گیا۔ آپ کی تخلیق مالک ارض و سما کا مدعا نہ ہوتی تو لوح و قلم بھی وجود میں نہ آتے۔ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ام الکتاب اور ابد تک سرچشمہ ہدایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ کتاب سے مراد عربی زبان میں صرف کتاب نہیں بلکہ قانون اور ضابطہ بھی ہے۔ آپ کی سیرت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ یہ نیلگوں روشن و شفاف آسمان جس کی وسعت اور پہنائی لامحدود معلوم ہوتی ہے، آپ کی ہمہ صفات ہستی کے سامنے وہی حیثیت رکھتا ہے جو بے کراں سمندر کے مقابلے میں پانی کے بلبلے کی ہوتی ہے۔ شعر: عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ تشریح: اس شعر میں اقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی ساری رونق آپ ہی کے دم قدم سے ہے۔ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس دنیا کو اپنی رحمت کے جلووں سے منور کرنا تھا، چنانچہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے کے لیے اس کی تخلیق کی گئی۔ بقول مولانا ظفر علی خاں: سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولیٰ تم ہی تو ہو۔ خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے تہذیب و تمدن سے دور صحرائے عرب کا انتخاب کیا، جہاں کے لوگ پہلے آنے والے نبیوں کی تعلیمات کو بھلا کر ظلم و جہالت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ آپ کے وجود کی برکت سے اس بے آب و گیاہ سرزمین کی ریت کے ذرے
آفتاب کے ہمسر ہو گئے۔ یعنی عرب کے ان پڑھ چرواہوں نے نہ صرف سارے عالم کو علم و حکمت سے منور کر دیا بلکہ حکمرانی کے اصول بھی سکھائے۔ شعر: شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ تشریح: اس شعر میں بھی تلمیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے مسلمان دینی و دنیاوی امور میں سرفراز ہوئے۔ عظیم سلجوق بادشاہ احمد سنجر اور عثمانی فاتح سلطان سلیم، جنہوں نے مسلمانوں کی سلطنت کو بے مثال وسعت دی، ان کا جاہ و جلال اور رعب و دبدبہ آپ کے نقش پا کا صدقہ ہے۔ آپ نے مسلم امہ کو جہاں بانی کے جو اصول سکھائے اور حکمرانی کی جو روایات قائم کیں، انہی کی پیروی کر کے وہ دنیا پر چھا گئے۔ دوسری طرف خدا کے برگزیدہ بندوں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کسب ضیاء کر کے گمراہ انسانوں کے دلوں کو منور کیا۔ آپ کے خلق عظیم کے حسن و جمال کا پرتو ان کے زہد و اتقاء اور درویشانہ کردار میں نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے اصولوں سے انسانوں کو آگاہ کیا تاکہ وہ دنیا میں اپنے آنے کا مقصد جان سکیں۔ شعر: شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تشریح: اقبال کی شاعری کا بنیادی عنصر عشق رسول ہے۔ اس کے بغیر مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے ظاہر و باطن کو تبدیل کر دیتی ہے، اور جب انسان حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر آپ کا اتباع کرتا ہے تو دل و نگاہ پر پڑے ہوئے غفلت کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور اسے اپنے رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو عبادت صرف رسم و رواج بن کر رہ جاتی ہے۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست، اگر باو نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ دینی شاعر اور احکام شریعت کی پاسداری کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے اور اس کے حصول کے لیے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل کو منور کرنا ضروری ہے، ورنہ خالق اور مخلوق کے درمیان پردے حائل رہیں گے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات۔ شعر: تیری نگاہ ناز سے دونوں نجات پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تشریح: اس شعر میں اقبال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت و تبریک پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور عنایت سے عقل اور عشق دونوں اپنا اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ عقل کی منزل اور عشق کا حاصل ہیں۔ عقل اپنی اہلیت کے مطابق حیات و کائنات کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ غائب کی جستجو میں سرگرداں رہتی ہے اور آخرکار اسی منزل پر پہنچتی ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی تھی۔ دوسری طرف عشق جو محبوب حقیقی کا جلوہ دیکھنے کا آرزومند ہے، اس کی تسکین کا سامان بھی آپ نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے فراہم کر دیا۔ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کر لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ شعر: تیرہ و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ تشریح: آخر میں اقبال حضور رسالت مآب میں التجا فرماتے ہیں
کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں پھر وہ برائیاں پیدا ہو گئی ہیں جن کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اسی دنیا میں ہر طرف ظلم، جہالت اور بربریت کا اندھیرا چھا گیا ہے، اور اگر آپ ایک بار پھر اپنا جلوہ دکھا دیں تو دنیا کی کایا پلٹ جائے۔ آپ کے رخ پر نور کی ضیاء سے اندھیرے چھٹ سکتے ہیں اور زمانے کے روگ کا علاج ممکن ہے۔ شاعر کے دل میں حضوری کی جو تمنا ہے وہ شعر کی صورت میں زبان پر آ گئی ہے۔ زمانہ منتظر ہے پھر نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔